الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ صدر اجلاس علماء اکرام، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے طہارت۔ طہارت کا معنی ہے پاکی اور صفائی۔ طہارت کے دو قسمیں ہیں، ایک باطنی طہارت، دوسرا ظاہری طہارت۔ اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ رکھنا یہ باطنی طہارت ہے، مثلا روح کی پاکیزگی۔ ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ ظاہری طہارت ہے، مثلا غسل، وضو، طہارت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طہارت کے معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ ایک چھوٹا سا بچہ 7th کلاس کا طالب علم ہے۔ یہ مسجد حاضہ کے اندر مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 7th کلاس یہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر کھڑا ہو کر کے کسی بھی جملے کو اپنے الفاظ میں پرونا سب کے بس کی بات نہیں۔ جی، تو لہٰذا الحمدللہ طہارت کے معنی یاد رکھیے گا۔ جسم کو موٹا کرنے کے لیے بہت سارے کھانے اور خوراک ہیں، لیکن روح کو غذا دینے کے واسطے خوراک نہیں، اس کو پاک رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، تب جا کے روح کی غذا ملتی۔ ورنہ یاد رکھیے گا، اگر اس کو ہم غذا نہیں پہنچائے تو بہت بڑا سزا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو طہارت بڑی ہی اہم چیز ہے، کیونکہ طہارت پڑھے اس لیے طہارت آپ کے سامنے بول دیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اللہ مبارک فرمائے اور آگے مزید ایسی ہی بیانات ہمارے بچے سناتے رہیں۔ آج پڑھے مائک پر، ہو سکتا ہے کل ممبر پہ بولے گا، جب علم آئے تو کہیں بھی بول سکتے ہیں۔ تو اسی لیے تیاری ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے۔ پڑھو اور آگے بڑھو، نہیں پڑھو تو گمراہیت میں چلو، ایسا ہو جاتا ہے، گمراہیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے مقرر ہیں آج کے اس تربیہ کلاسز کے، خلیل الرحمن محمد افضل۔ آپ کا عنوان ہے نواقض وضو۔ ماشاءاللہ، کن کن چیزوں سے وضو پھٹ ہو جاتے ہیں؟ جی، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، روڈ ٹوٹتے ہیں، وضو بھی ٹوٹتے ہیں۔ جی، تو آپ کے سامنے نواقض وضو پیش کریں گے۔ آئیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے حدیث ہے، حدیث نمبر 82، من مسح ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا۔ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ صدر اجلاس علماء کرام، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے نواقض وضو۔
नवाक़िज़ वज़ू का माना ये है वो अमल जिनको करने से वज़ू टूट जाता है। आइए देखें हम नवाक़िज़ वज़ू क्या क्या है। हवा निकलने से वज़ू टूट जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 135। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं कबूल होती जो हवा खारिज करे, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। हर्ज मौत का एक शख्स ने कहा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हदस क्या है? फरमाया, बग़ैर आवाज़ वाली या आवाज़ वाली। नींद लग जाने से वज़ू टूट जाता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 203। दोनों आँखें की सूरन का ढक्कन है, लिहाजा जो सो जाए वो वज़ू कर ले। शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 7076। जो आदमी अपने शर्मगाह को छुए वो वज़ू कर ले। पेशाब और पैखाना से वज़ू टूट जाता है। अबू दाऊद हदीस नंबर 17। मुहाजिर बिन खुफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आपने वज़ू किया और उनसे उज़्र करते हुए फरमाया कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं बग़ैर पाकी के अल्लाह का ज़िक्र करूँ। आइए देखें हम नवाक़िज़ वज़ू क्या नहीं है। शक से वज़ू नहीं टूटता, ऊँग से वज़ू नहीं टूटता, औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता, शोहर अपने बीवी को बोसा लेने से वज़ू नहीं टूटता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह ताला हम सब को नवाक़िज़ वज़ू को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शुक्रन बारकल्लाह। ये अज़ीज़म खलीलुर रहमान जो 8th क्लास के तालिब इल्म है, 8वीं क्लास पढ़ रहा है, और उन्होंने आपके सामने नवाक़िज़ वज़ू, किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और किन किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता है, वो सब कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ कर रहे थे। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग मशकूक होते हैं। मशकूक समझते ना, हर वक्त एनी टाइम डाउटफुल, डाउट डाउट डाउट, कभी भी। याद रखिए, एक पॉइंट की बात बता दे रहा हूँ मैं, सही हदीस से साबित है। कोई भी आदमी जब ऐसे डाउट में आते हैं तो शैतान उसकी दिमाग को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। हाँ, ये मशकूक आदमी है, इसके पीछे रहें तो हमारा फ़ायदा होगा। जब वज़ू खाने में वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद मस्जिद के अंदर आता है, जैसे ही करता है अल्लाहु अकबर, हाथ बांधता है, तो क्या होता है? शैतान मालूम है, आपकी लुंगी के अंदर से आपके पैखाने के पास अपना मुँह लाता है और फुस कर देता है। अरे हमारे तो वज़ू चले गया, क्या करें? वज़ू तो चलेगा। तो इसीलिए कहा गया है, जैसे ऐसे फुस फास की शैतानी मशकूक बातें आ जाए तो सर्च करो। आप क्या सर्च करेंगे? पेन पेपर लेके, अंदर से कुछ बू आ रही क्या, या उसमें कुछ साउंड आई क्या? अगर ऐसा है तो जाके वज़ू करो, अदरवाइज़ नहीं, आप नमाज कंटिन्यूशन करो। बहरहाल नवाक़िज़ वज़ू बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको सीखिए और पढ़िए, और कभी भी शुकूक और शुबहात के बिना पर अपनी ज़िंदगी को मत गुजारिए। बहरहाल बारकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपके सामने नवाक़िज़ वज़ू हमारे मुक़र्रिर ने पेश कर दिया। अब देखिए तीसरा मुक़र्रिर मोहम्मद ज़िया मोहम्मद जमील अहमद। उन्वान है नमाज की कुछ गलतियाँ। हाँ, ये मत समझिए कि हम जो पढ़ते हैं सॉलिड है और सब के सब आसमान में डायरेक्ट एक्सेप्टेड है जी, उसमें गलतियां भी हैं। चलिए कुछ गलतियां भी देख लेते, सुन लेते हैं। तो मैं मोहम्मद ज़िया से दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और आप जो है नमाज की गलतियां ज़रा सुना दीजिए लोगों को।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فیل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدر اجلاس، علماء کرام، میرے پیارے بچوں اور خواتین، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان یہ ہے کہ نماز میں ہونے والے کچھ غلطیاں۔ وائل ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کو دوڑ کر آنا، نماز کے لیے دوڑ کر آنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے دوڑ کر نہ آئے، بلکہ سکون سے چلتے ہوئے آئے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور جو رہ گئی ہے اسے ادا کر لی جائے۔ نمبر 2، تحیۃ المسجد نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر ہرگز نہ بیٹھے۔ نمبر 3، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ جیسا کہ اپن اکیلے میں ہوتے ہیں تو جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی رکوع کرتے ہیں، جلدی سجدہ کرتے ہیں، اور جب اپن مسجد میں ہوتے ہیں یا کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت دیر تک نماز پڑھتے ہیں، اکیلے میں کھڑے ہوتے ہیں، آواز سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا پڑھنا منع ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ الریاء الشرک الاصغر، یعنی ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، یعنی اپن کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں اور نماز کو لیٹ سے پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وقت پر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے پاس وہ قریب اور محبوب عمل ہوتا ہے۔ نمبر 6، زبان سے نماز کی نیت کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز کے لیے نیت کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا یا موڑنا۔ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا یا بالوں کو سمیٹنا، داڑھی کو سمیٹنا منع ہے۔ نماز میں سترے کا احترام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص نماز پڑھتے ہیں تو سترے کا احترام کرے بغیر ہرگز نہ پڑھے۔ دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد اور تشہد سے کھڑے ہو کر رفع الیدین نہ کرنا۔ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور تشہد، یعنی جب اپن 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تو ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نماز میں سجدے کی جگہ ہوتی ہے، اور جب وہ تشہد میں ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ انگلی کے اشاروں پر ہوتی ہے۔ نماز میں آنکھ بند کر لینا، نماز میں آنکھ بند کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ نماز میں پڑھے جانے والی قرأت اور اذکار کے معنی نہ سیکھنا۔ جو انسان نماز میں پڑھی جانے والی اذکار اور قرأت کے معنی سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اپنی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رکوع اور سجدے میں ہونے والے غلطیاں۔ نمبر 1، پیٹھ سیدھی نہ رکھنا، یعنی بہت سارے لوگ آدھا جھکتے ہیں، سیدھا نہیں جھکتے ہیں، تو ہمیں پیٹھ سیدھی رکھنی چاہیے نماز میں۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جلدی رکوع اور سجدہ کرنا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ سجدے میں پورا ہاتھ زمین کو لگانا۔ یہاں پر آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، سجدہ کرنے سے منع کیا تھا۔
تو صرف سجدہ صرف 7 ہڈیوں پر ہونی چاہیے، 2 پیر، 2 گھٹنے اور 2 ہتھیلی اور پیشانی اور ناک۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد کو آنے سے منع کیا ہے۔ بدبودار چیز یعنی پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے مسجد کو منع کیا تھا، کیونکہ اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز اور لہسن تو حلال چیز ہے، بہت سارے لوگ حرام چیز کھا کر بھی مسجد کو آ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا اور نماز میں ہونے والے غلطیوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ۔ دیکھیے آپ کے سامنے نماز کے اندر کچھ چھنی مار رہے تھے تو غلطیاں نکل رہی تھیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی ہمارے مقرر کیا کر رہے تھے؟ آپ کی نماز میں چھنی مار کے غلطیاں نکال رہے تھے اور ساری غلطیاں صحیح دکھ رہا تھا، کوئی غلط نہیں ہے جی۔ اور یہ بھی بتایا کہ نماز کے اندر جو آدمی آتا ہے اور نیت زبان سے ایکسپلین کرتے ہیں، اس کا نام منشن کرتے ہیں، کیا مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، فجر 2 رکعت اور ظہر عصر اتنے رکعتیں، آگے پیچھے 100 اینڈ 100، یہ میپ بتانا یہ غلط ہے۔ ہارٹ سے سب کچھ ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ خیال رکھیے اور نماز میں ایسی غلطیوں کو مت ہونے دیجیے جس کی وجہ سے آپ کی نماز ہو سکتا ہو ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے، آمین، بارک اللہ۔ اب اس سلسلے کی ایک مقرر ہیں عبد الماجد، عنوان ہے ان کا نماز جنازہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور جنازے کے عنوان پر کچھ باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صدر اجلاس، علماء کرام، دوستوں، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے جنازہ۔ جنازہ اسے کہتے ہیں جو چیز میت کے لیے تیار کی جاتی ہے، جیسا کہ کفن، دفن اور غسل وغیرہ، اور میت اسے کہتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انتقال کرنے والے کے کچھ مسئلے ہیں جو کرنا ضروری ہے۔ میت کے لیے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اس کے بعد میت کے چہرے پر کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور نمبر 4 میں یہ ہے کہ میت کو کفن اور غسل میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پہلے میت کو غسل دینی چاہیے، اور غسل 3 چیزوں سے دی جاتی ہے، پہلے پانی سے، اس کے بعد بیر کے پتوں سے، اور آخر میں کافور سے۔ اور غسل 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتی ہے، جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو دیا ہے۔ غسل دینے کے بعد میت کو کفن دینی چاہیے،
اور کفن 3 کپڑے ہونے چاہیے جو کہ سفید ہوں۔ کفن دینے کے بعد میت کو خوشبو لگانی چاہیے۔ اس کے بعد میت کو جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے، اور جنازے کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں نہ آذان ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے اور نہ کچھ ہے، صرف 4 تکبیرات ہیں۔ جنازے کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر ہے۔ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر جنازے کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد میت کو قبرستان پہنچا دینی چاہیے۔ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد ہر شخص کو چاہیے کہ 3 لپ مٹی کو قبر میں ڈالیں اور میت کو دفنا دیں۔ یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان جنازے کی ان مسائلوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے جنازے کے کچھ بنیادی پوائنٹس، ٹرننگ پوائنٹس بتا رہے تھے اور بہت ہی ضروری ہے، اہم ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت سارے لوگ کنفیوز میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کسی مردے کو دفناتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو قرآن مجید 15ویں پارے میں ہے وہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ سب پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اکثر لوگ مردے کو ڈالتے ہوئے لا الہ الا اللہ پوری انرجی لگاتے ہیں لا الہ پڑھنا، یا تو پھر اسی طریقے سے یہ سب جملہ کہنے میں کچھ نہیں۔ ایک مسئلہ لے کے گھر جائیے آپ لوگ آج جنازے کے سلسلے میں۔ جب بھی آپ مردے کو اتارتے یا مٹی ڈالتے ہیں یا مردے کو اتارتے ہیں قبر میں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، خلاص، اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ڈھیلے چنتے ہیں ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے، وہ کون سے ڈھیلا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ وہ ڈھیلا کس لیے ہے؟ صدقے کا ڈھیلا ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی وہ تو کسی جگہ پہ نہیں، لہذا ایسا نہ کریں، بلکہ بنیادی مسائل آپ لوگ جان لیں۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قریبی ہی آدمی جنازہ پڑھائے، بیٹا ہے یا کوئی اور۔ ہاں، اہل علم ہے، جنازے کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، پڑھائے، ورنہ علامہ البانی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اہل علم جو بالکل خلوص کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ جو جنازہ پڑھاتا ہے اس کو پڑھانے کا زیادہ حق ہے۔ آدمی آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مار دیے بس۔ ایک آدمی کو میں نے پوچھا، اللہ کے بندے آپ کو جنازے کی دعا یاد ہے کہ نہیں 4 تکبیرات پڑھ دیا نا۔ دیکھیے آخری نماز، جس نماز کے بعد انسان کو اب دنیا میں اور کچھ نہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں، وہ نماز بھی غلط پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قریبی، بیٹا اور ساڑھو سمدھی کچھ نہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، جو جنازے کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، وہی جنازہ پڑھائے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ بیٹا ہی پڑھائے۔ علامہ البانی علیہ الرحمہ کا یہ تفصیلات ہیں، انہوں نے ایک کتاب ہی لکھ دیا اس سلسلے میں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، مزید اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ اور ایک مقرر ہیں عمران بن یعقوب، ان کا عنوان ہے شرک، بڑے بھیانک ہے شرک، جس میں لوگ کودتے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شرک کیا ہے، مقرر بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मस्जिद में तशरीफ़ लाए हुए सदर इजलास, उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का मेरा उन्वान है कि शिर्क क्या है। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने ऐलान किया है, मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। शिर्क हर उस अमल को कहते हैं जिसमें हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। आइए आज हम देखें 10 ऐसे काम जिनका करना शिर्क है, लेकिन हमने इसको मामूली समझ लिया है। नंबर 1, तावीज़ पहनना शिर्क है। आइए हम जानें तावीज़ पहनना शिर्क क्यों है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 17458, आप फरमाते हैं कि मन अल्लक तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने भी तावीज़ पहना उसने शिर्क किया है। नंबर 2, दरगाह और खबरों पर इबादत करना शिर्क है। आइए आज हम जानें दरगाह और खबरों पर इबादत करना शिर्क क्यों है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 22, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आप उन लोगों को नहीं सुना सकते हैं जो खबरों में होते हैं। नंबर 3, हाथों के लकीरों से गैब का हाल जानना शिर्क है। आइए आज हम जानें हाथों के लकीरों से गैब का हाल जानना शिर्क क्यों है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 5821, आप फरमाते हैं कि जो शख्स किसी गैब का हाल जानने वाले के पास जाए 40 रातों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। नंबर 4, जादू और फाल खुलाना शिर्क है। आइए हम जानें जादू और फाल खुलाना शिर्क क्यों है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 639, आप फरमाते हैं कि जो कोई शख्स किसी जादूगर के पास जाता है तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ दीन का इनकार कर दिया है। नंबर 5, रियाकारी शिर्क है। आइए हम जानें रियाकारी शिर्क क्यों है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, आप फरमाते हैं कि दिखावे की अमल शिर्क है। नंबर 6, अल्लाह के सिवा दूसरों की कसम खाना शिर्क है। आइए हम जानें अल्लाह के सिवा दूसरों की कसम खाना शिर्क क्यों है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मन हल्लफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने भी अल्लाह के सिवा दूसरों की कसम खाई उसने शिर्क किया है। नंबर 7, अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर नज़र नियाज करना शिर्क है। आइए हम जानें अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर नज़र नियाज करना शिर्क क्यों है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 5, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उसकी दुआ कबूल ना कर सके। नंबर 8, वास्तु और ज्योतिष का अकीदा रखना शिर्क है। आइए हम जानें वास्तु और ज्योतिष का अकीदा रखना शिर्क क्यों है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6213,
آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی واستو نحوست جوتش کی بات کرے یا اس کا عقیدہ رکھے اس نے بے بنیادی عمل کیا ہے۔ نمبر 9، اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر قربانی دینا، جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر قربانی دینا شرک کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہے اس کو کھانا حرام ہے۔ جیسے عبد القادر جیلانی کے نام پر کھانا قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ آئیے ہم جانیں بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک کیوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث سے، حدیث نمبر 3910، آپ فرماتے ہیں کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے نبی کی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اگر سے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق دے اور توحید پر قائم و دائم رکھے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیا آپ نے، شرک کو بتا دیے۔ شرک کہاں کہاں نہیں ہوتا ہے جی، شرک ہر جگہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ تو معمولی باتوں میں شرک کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے قسم کھانا شرک ہے، بتایا ہے ہمارے مقرر نے۔ آج کل لوگ بیوی کی، ٹی وی کی، لکشمی کی، اس کی سب کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ذرا بھی بات ہوئی ہاتھ رکھ دیا بچے کے سر پہ، ذرا بھی بات ہوا ہاتھ سے سر پہ قرآن رکھ لیا۔ قرآن کی قسم کھانا کس نے آپ کو جائز دیا؟ سب غلط ہے۔ آپ قرآن کی، کعبہ کی، ماں کی، باپ کی، بیوی کی، ٹی وی کی، اس کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم کھانا ہے تو صرف بس اس کی قسم کھانا ہے، اللہ کی قسم۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، نبی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے ہیں جی، شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ کتنی ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں الحمدللہ، پورے سب کے سب نئے مقرر ہیں ماشاءاللہ، آئندہ اور نئے آئیں گے۔ میں آخری مقرر کو اس مجلس کی، مطلب اس لسٹ کے آخری مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں، عبد الواجد۔ یہ بھی 7th کلاس کا بچہ ہے۔ توحید کی قسمیں بیان کریں گے یہ، اور توحید کی قسمیں کیا کیا ہیں اس کو بیان کر کے پھر اپنی جگہ لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ صدر اجلاس، علماء کرام، آج اس پروگرام میں میرا ٹاپک ہے توحید کی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنتی ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ توحید کی معنی ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کی معنی جیسا کہ پیدا کرنے والا
مارنے والا، روزی دینے والا، کھلانے والا، صحت دینے والا، یہ سب توحید ربوبیت کے اندر آتا ہے۔ توحید الوہیت کی معنی جیسا کہ ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، نظر، نیاز، استمداد، قربانی، یہ سب توحید الوہیت کے اندر آتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کی معنی اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے، ذمہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ان ناموں پر ایمان اور یقین رکھے گا۔ تمام انبیاء، تابعین، محدثین اور ائمہ کرام سب توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے، اس لیے ہمیں بھی توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توحید کی معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ توحید کی کچھ بنیادی جڑ بتا رہے تھے۔ تو بنیادی طور پر الحمدللہ ہمارے اس مجلس کے پورے 6 نئے مقرر تھے جو آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ سارے لوگ، میں التماس کرتا ہوں، یہ لوگ دینی مدارس کے طالب نہیں ہیں، دینی مدرسے کے طلباء نہیں ہیں، بلکہ دنیاوی اسکولوں کے طلباء ہیں۔ ہمارے تربیہ کورس کے جو مسجد کی جانب سے یہ لوگ پڑھے تھے، تو اسی کو سمجھاتے بجھاتے ہوئے یہاں تک ٹرین کیا گیا، تو آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان سے بدھائی دیں گے اور کلمہ تشکر پیش کریں گے، اور یہ کہیے کہ اس طریقے کے یہ بچے نہیں، ہمارے سامنے جتنے بھی ہیں سب کے سب ہیرے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید دین کا علم سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے اور کچھ بولنے کی صلاحیت سے نوازی اللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ العزیز ابھی تو آپ ایک الگ قسم کے محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جو مختلف عناوین پر کچھ باتیں پیش کیے جا رہے تھے، لیکن ہمارے جو مہمان ہیں ان قریب ہیں الحمدللہ، ان تقریروں سے دھیرے دھیرے گاہے بگاہے قریب آ چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اور ایک مقرر جو ہمارے مجلس میں بیٹھے ہیں ان کی تقریر ختم ہوتی ہی وہ مہمان بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں فضیلت الشیخ محمد ایوب سلفی کھمم سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اس مجلس کے اندر آپ اپنے